بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ڈیفائن اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ. یا اس کا ایک اور کوشچن ایک طرح سے آ سکتا ہے کہ گیو سم ڈیفینیشنز آف اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ. بحیثیت اسلامک اسٹڈیز آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں، یا مختلف طریقوں سے جو لوگوں نے اس کو سمجھا ہے تو اس کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اسلامک اسٹڈیز از ناٹ اے ریلیجیس سبجیکٹ اینڈ ان فیکٹ ہیز لٹل ٹو ڈو with classical Islamic studies as understood by Muslims for centuries as basis for studying Islam. جیسا کہ کل بھی جو کل کا ہم نے پڑھا اس کو ہم نے کل ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے سبجیکٹ بحیثیت کیا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر یہ نقطہ ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ کوئی ریلیجس سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سیکولر سبجیکٹ. بنیادی فرق جو اسلامیات اور اسلامک اسٹڈیز میں ہے، دو الگ الگ ٹرمز ہیں، اسلامیات اور اسلامک اسٹڈیز. بہت سارے لوگ اسلامک اسٹڈیز کو اسلامیات ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک بڑا ایسپیکٹ اس کا اسلامیات پر مبنی ہے، لیکن یہ فلی اسلامیات نہیں ہے. اٹس اے سیکولر سبجیکٹ، اور اس چیز کو ہمیشہ دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جہاں تک کلاسیکل اسلامک جو اسٹڈیز ہے جن میں اسلامیات یا دینی امورات پر جو مسائل ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے ان پر بحث کی جاتی ہے، کلاسیکل اسلامک انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے، اور اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اور مسلمان اس کو ابھی بھی کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کے اسکول میں بھی اگر آپ ان بچوں سے بات کریں گے جن کا اسلامک اسٹڈی سبجیکٹ نہیں ہے، تو وہ اکثر بیشتر آپ سے کہتے ہیں کہ تو شوا آیتی حدیث کرن یاد، تو شوا قرآن کرن یاد. مطلب بہت سارے، مطلب ایون ونس کی، مطلب ایک سر نے میرے ساتھ بات کی کہ آپ ان کو کیا حدیث پڑھاتے ہو. نو، اٹس ناٹ دا فیکٹ. ہم اسی طرح سے ایک سوشل سائنس پڑھاتے ہیں جس طرح پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے، ہاں اب اس میں چونکہ ڈومیننٹ پہلو اسلام کا ہوتا ہے تو اس میں اخلاقی تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک اہم چیز ہے، مین چیز ہے. تو اس وجہ سے اس میں احادیث بھی آتے ہیں، قرآنک ریفرنسز بھی آتی ہیں، بہت سارے اور بھی چیزیں آتی ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں. دیٹ از وائی کہ پیپل گیٹ کنفیوزڈ کہ یہ شاید اسلامیات ہے. یہ اسلامیات نہیں ہے. اٹس اے سوشل سائنس، اٹ از اے سیکولر سائنس. اور یہ اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ بالکل اس سے الگ ہے جس طرح سے عام مسلمان اس کو سمجھتے ہیں. سو اٹ مینز دا اسٹڈی آف اسلامک ریلیجن اینڈ کلچر. ہم اسلامک ریلیجن یعنی اسلامی مذہب کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے کلچر، اس کی تہذیب و تمدن کو بھی پڑھتے ہیں. اس کے مختلف ایسپیکٹس کو ہم، اسلام کے مختلف ایسپیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں. So it investigates the way in which the religion and culture of Islam influences specific societies. It investigates the way Islam is reflected in philosophy, law, literature, art, and architecture. And it investigates the way Islam affects social, economic, and political relations. جہاں تک جب ہم کلاسیکل اسلامیات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اسلام کو اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر اس کو کیسے لاگو کریں اور ایک سچا اور اچھا مسلمان ہم کیسے بنائیں. اب دیکھیے دوسری طرف جب ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ریلیجن اور کلچر جو اسلام کا ہے اس نے کس طرح سے سوسائٹیز پر اثر کیا ہے. مختلف جو مذہب کی وجہ سے جو مختلف سوسائٹیز وجود میں آ گئی اسلام کی وجہ سے، ان سوسائٹیز کے اہم پہلو زندگی کے کیا رہے ہیں. تو اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم اسلامیات کہتے ہیں. اٹ آلسو انویسٹیگیٹس دا وے اسلام از ریفلیکٹڈ ان فلاسفی. اس میں یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کی بھی تحقیق ہوتی ہے کہ کس طرح سے فلسفے میں، کس طرح سے قانون میں، کس طرح سے لٹریچر ادب میں یا آرٹ اور آرکیٹیکچر میں کس طرح سے اسلام نے اثر ڈالا. جس طرح سے ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں. It is like any humanities subject, any art subject جس کو ہم یوزولی ہم آرٹس کہتے ہیں. تو it is also مطلب اس میں آتا ہے کہ جو عام طور پر سوشل لائف ہوتی ہے
اس سوشل لائف کو اینالائز کیا جاتا ہے, اکانومک لائف کو اینالائز کیا جاتا ہے, پولیٹیکل سٹرکچر کو اینالائز کیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے باقی ہیومینٹیز کے باقی سبجیکٹس میں ہوتا ہے. اینڈ اٹ انویسٹیگیٹس دا وے اسلام افیکٹ سوشل اکانومک اینڈ پولیٹیکل ریلیشن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے مختلف طریقے, جو مختلف زاویے یا مختلف جو سماج, جو انسانی سماج کے پہلو ہیں, جس میں سیاست ہے, جس میں سماجیات ہے, جس میں اقتصادیات ہے, ان سب کے بارے میں اس اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اور اس پر تحقیق ہوتی ہے. According to Wikipedia, Islamic studies can mean researching or learning any topic in a way that agrees with Islamic knowledge. اب اگر آپ, چونکہ اس وقت جب ہم کسی بھی لفظ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک اہم سورس جو ہوتا ہے گوگل کا, وہ ہے ویکیپیڈیا. اگر آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کی ڈیفینیشن, اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ بتائے گا کہ اٹ کین مین ریسرچنگ اور لرننگ اینی ٹاپک. کوئی بھی سبجیکٹ, کوئی بھی ٹاپک جب آپ سیکھتے ہیں یا اس پر ریسرچ کرتے ہیں, اس اعتبار سے, اس انداز سے جس کے ساتھ اسلام میل کھاتا ہے, جو اسلامک نالج کے عین مطابق ہو, تو یہ اسلامک اسٹڈیز ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر آپ سود پڑھ رہے ہیں, لیکن سود اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو یہ ہو گئی اسلامک اسٹڈیز آف یوزری. اسی طرح اگر آپ پولیٹیکل تھیوریز پڑھتے ہیں تو ان پولیٹیکل, مثال کے طور پر ڈیموکریسی پڑھتے ہیں, اور اس ڈیموکریسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہتا ہے, اٹ مینز اسلامک اسٹڈیز. آپ میتھمیٹکس میں کوئی سبجیکٹ لے رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ بینکنگ پڑھ رہے ہیں, اس بینکنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو اس پر کیا ہے, تو یہ ہو گیا اسلامک اسٹڈیز, حالانکہ آپ میتھ پڑھ رہے ہیں. یعنی اس طرح سے جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ اسلامک اسٹڈیز ڈز ناٹ اونلی ریفر ٹو دا لرننگ آف قرآن اینڈ حدیث, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. ہاں, اس کا میجر ایسپیکٹ وہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم کسی بھی ایسپیکٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. تو یعنی قرآن اور حدیث کا کیا ٹیک ہے اس بارے میں, مثلا ہم بینکنگ پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیٹ از وائی کہ وی گیٹ کنفیوزڈ کہ شاید ہم دینیات پڑھتے ہیں. نہیں, ہم دینیات نہیں پڑھتے ہیں. ہم کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں جب ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کو پڑھتے ہیں, اس کو اسلامک نالج کے لینز سے پڑھتے ہیں, تو یہ اسلامک اسٹڈیز میں آ جاتا ہے, یہ اسلامک اسٹڈیز بن جاتا ہے. So it includes all the traditional forms of religious thought such as Kalam, that is Islamic theology, and Fiqh, Islamic law. اس میں وہ سارے ایسپیکٹس انکلوڈ ہوتے ہیں. یعنی جب ہم کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم وہ دو پہلو جو ہم کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اس میں کلام اور فقہ سب سے اہم ہے. دینیات جس کو ہم کہتے ہیں تھیولوجی, اسلامک تھیولوجی, یا اسلام کا جو نظریہ فلسفہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر شریعہ کو دیکھتے ہیں, اسلامک لا کو دیکھتے ہیں, جورسپروڈنس کو دیکھتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگ کسی بھی سبجیکٹ کو, اس کے لائٹ میں جب ہم کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ اسلامک اسٹڈیز کے انڈر آ جاتا ہے. پھر چاہے وہ اکنامکس کا ٹاپک ہو, جغرافی کا ٹاپک ہو, سائنس کا ٹاپک ہو, میتھمیٹکس کا ٹاپک ہو, کامرس کا ٹاپک ہو, کسی بھی سبجیکٹ, کسی دنیا کے کسی بھی مضمون سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی مذہب کو بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں, جس میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بین المذاہب جو ڈسکورسز ہیں, ان کو بھی ہم اسلامک اسٹڈیز میں رہتے ہیں, لیتے ہیں. جیسا میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ہندوازم کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس میں یونیورسٹی میں, اور بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی. سکھزم کے بارے میں ہم نے پڑھا, جوڈائزم کے بارے میں پڑھا, کرسچینٹی کے بارے میں پڑھا, اور ایک چیز کے بارے میں تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ زوراسٹرنزم, جس کو ہم زرتشتی مذہب کہتے ہیں, تو یہ اس مذہب پر تو میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا. تو یہ سبجیکٹ میں ہے اور اس کا نام ہی وہاں کمپیریٹیو اسٹڈی ہے, اس سبجیکٹ کا نام ہی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. تو یعنی اس میں ہمہ پہلو سارے کی ساری چیزیں آ سکتی ہے اگر آپ اس کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے پڑھ رہے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کو, تو یہ اسلامک اسٹڈیز کے فولڈ میں آ جائے. پھر یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے. آپ لا کو پڑھیں, کسی بھی, مثال کے طور پر انڈین کانسٹیٹیوشن کو آپ
انڈر دس جو آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو دیٹ بیکمز اسلامک اسٹڈی. سکھزم کو پڑھیں گے دیٹ بیکمز اسلامک اسٹڈی. ہندوازم کو پڑھیں گے دیٹ بیکمز اسلامک اسٹڈی. آپ ویسٹرن کلچر کو پڑھیں دیٹ بیکمز اسلامک اسٹڈی. تو یہ کسی بھی ایسپیکٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مضمون کو آپ پڑھ رہے ہیں اس نقطۂ نگاہ سے، تو یہ اسلامک اسٹڈیز کے وسیع سبجیکٹ کے اندر آ جاتا ہے. So it also looks at areas of study that look at secular topics from an Islamic understanding. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سیکولر جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں لگ رہا ہے یہ دنیاوی مسئلہ ہے. عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ہم دین کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں وہ ٹاپکس بھی آتے ہیں اگر ہم اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے تئیں ہم کسی دنیاوی سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے اندر آتا ہے. اسلامک اسٹڈیز از اے اسپیشلسٹ اسٹڈی آف اسلامک ریلیجن اینڈ کلچر. پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی، یعنی یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایک خاص طریقے کی اسٹڈی ہے جو ہم اسلام بحیثیت مذہب اور اسلام بحیثیت کلچر اس پر کرتے ہیں، اور the ways and the forms in which this religion and culture develop. یا وہ طریقہ کار یا وہ راستے جن میں اسلام پنپتا ہے، ابھرتا ہے، ان زاویوں کو جب ہم پرکھتے ہیں، ان کی جب ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں within certain societies، کن خاص سوسائٹیوں میں، کن خاص پرستھتیوں میں اسلام وجود میں آ گیا اور ان پر کیا اثر پڑا اور ان سوسائٹیوں نے کیا اسلام کے اوپر اثر ڈالا، تو یہ سارا اسلامک اسٹڈیز کے فولڈ میں آ جاتا ہے. Not only defining the faith and religious practices of Muslims and being reflected in their philosophy, law, literature, art, and architecture, but also influencing their social, economic, and political conditions. پہلے بھی اس پر بات ہو گئی. یعنی یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ ان کا آرٹ اور کلچر، بلکہ جو زندگی کے سارے پہلو ہیں، چاہے اس میں سماجیات آتی ہے، چاہے اس میں اقتصادیات آتا ہے، چاہے اس میں سیاسیات آتا ہے، کوئی بھی پہلو جو زندگی کا ہوتا ہے جب ہم اس کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ اسلامک اسٹڈیز بنتا ہے. From the above citations, Islamic studies can be defined as. اب ہم اس کی کچھ ڈیفینیشنز بنا سکتے ہیں. ہم یہ اب اس کو ہم اس انڈرسٹینڈنگ جو اوپر سے نیچے تک ہم نے جو ابھی تک ڈسکشن کی ہے اس کی روشنی میں ہمارے سامنے اب چند جو باتیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. نمبر فرسٹ از the study of the faith of Islam. جو اسلام بحیثیت دین، بحیثیت ایک فیتھ دنیا میں ہے، اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، یہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر آتا ہے. نمبر ٹو، a study that critically analyzes اسلام. ایک ایسی اسٹڈی جس میں اسلام کو بہت ہی اچھی طرح سے اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. کریٹیکل انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو ایز فیتھ ہم الگ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی کریٹیکل انالیسس، اس میں کمزوریاں کہاں ہیں، اس میں خامیاں کہاں ہیں، اس میں اچھائیاں کہاں ہیں، اس کو ہم الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ اسلامیات پڑھتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہاں ہم اس کو صرف فیتھ کے حساب سے ہی پڑھتے ہیں. دین کمز نمبر تھرڈ، اے سیکولر اسٹڈی آف اسلامک اسکرپچرز، beliefs, practices, history, philosophy, culture, politics, and even behavior of Muslims. یہ ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے ایک ایسا اسٹڈی ہے جو ہم کرتے ہیں مختلف ایسپیکٹس پر، جس میں اسلام کے جو اسکرپچرز ہیں، اسلام کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ قرآن ہے یا سنت ہے، اس کو ہم جانچتے پرکھتے ہیں. جو ہمارا بلیف سسٹم اسلام میں ہے اس کو جانچتے پرکھتے ہیں، یعنی عقیدے کو پڑھا جاتا ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے. اسلام کے جو پریکٹسز ہیں عملی طور پر، اس میں عبادات یا مورلز یا باقی چیزیں جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. اسلام کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے، اسلام کے فلسفے کو پڑھا جاتا ہے، اسلام کے کلچر کو، اسلامک سوسائٹیز میں جو بھی کلچر وجود میں آیا، وہ اسلام میں جو سیاست کا رول رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ جو مسلمانوں کا بیہیویئر مختلف کلچرز کے اندر، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے
افریقہ کے مسلمان کس طرح سے زندگی جیتے ہیں اور کس طرح سے اسلام کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سینٹرل ایشیا کے کیسے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مسلمان ہیں تو وہ کس طرح سے اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم برصغیر کی بات کریں گے، انڈو پاک کی بات کریں گے، تو یہاں اسلام کو کیسے دیکھا جاتا ہے، یہ سارا جو ہے الگ الگ آپ کو دکھے گا، الگ الگ چیزیں اس میں ہوں گی۔ یا اگر آپ ویسٹ میں جائیں گے وہاں پر مسلمان کیسے رہتے ہیں، وہ کس طرح سے رہتے ہیں، آپ وہاں امریکہ میں جائیں گے، آسٹریلیا میں جائیں گے، جہاں کہیں بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے، اگر وہاں کے سوشل ایسپیکٹس کو آپ دیکھیں گے تو اٹ انکلوڈس ان دا اسلامک اسٹڈی، یہ بہت واسٹ ہے، بہت زیادہ واسٹ۔ دیٹ از وائی کہ جب آپ دیکھیں گے کشمیر یونیورسٹی میں، وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے بالکل ساتھ میں ایک اور ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے جس کو سینٹرل ایشین اسٹڈیز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے باقی جگہوں پر بھی اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ عرب اسٹڈیز ہوتی ہے۔ یعنی مطلب اس کو آپ ہمہ پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت سارے سبجیکٹ اس کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ Then comes number 4. It's a problem-oriented subject which aims at providing that Islam is inferior to European. یہ میں نے کل بھی یہ بات کی کہ یہ مسائل پر مبنی مضمون اس وقت اس کو لانچ کیا گیا جب جو کولونیل پاورز تھے، جو ویسٹ تھا، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، تو اب وہاں پر کچھ آوازیں اٹھ رہی تھی اور خاص کر ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کے ذریعے سے۔ لہذا ان مسلمانوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو چپ کرانے کے لیے، ان کو انفیریئر ثابت کرنے کے لیے، ان کو کمزور جتلانے کے لیے، انہوں نے ان کے کلچر، ان کے بلیف سسٹم، ان کے فلسفے اور ان کی جو عام زندگی کے پریکٹسز، جو عام معمولات ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری، ان کے جو بھی ان کے لائف ایسپیکٹس تھے، انہوں نے اپنے سول سرونٹس کو یہ سکھانا شروع کر دیا تاکہ وہ اسلام کو ثابت کریں کہ یہ انفیریئر ہے اور یورپینز جو ہیں یہ اس اسلام سے بالاتر ہے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ یورپ میں نہ پھیلے اور اس کے بہت سارے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرابلم اورینٹڈ سبجیکٹ اس کو بنا دیا اور اپنی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو پہلے سے ہی پڑھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک کریٹیکل انالیسس کے طور پر اس کو پڑھایا کہ اس کو انفیریئر ثابت کر دیا جائے تاکہ کوئی اسے مرعوب نہ ہو۔ تو یہ ویسٹ کا اصل مسئلہ تھا جب انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کو شروع کیا، اور یہ اصل میں سبجیکٹ یورپ سے ہی شروع ہوا۔ جہاں تک اسلامی دنیا کا تعلق ہے تو وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کو اسلامیات کے طور پر پڑھا جاتا ہے، وہاں اسلامک اسٹڈیز کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے ویسٹ نے اس کو بنایا۔ تو دیٹ از وائی آئی ٹولڈ یو کہ اٹ واز اے پرابلم اورینٹڈ سبجیکٹ فار یورپینز، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسلام کو انفیریئر ثابت کرے، اور آج بھی اس پر کام ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کو یہاں پر ایک مثال آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جس کو ہم صحیح یا متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے یہاں جب ہم اپنی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے اتھینٹک حدیث ہے، سب سے اتھینٹک حدیث ہے کیونکہ یہ صحیح اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ جو سب سے اتھینٹک حدیث اسلامی دنیا میں سمجھی جاتی ہے تو دیٹ از دا موسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ایشو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنا زیادہ کام کیا گیا ہے کیونکہ اس کو تھوپا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ ایک مثال ہے جیسے آپ سمجھیں گے what does problem oriented subject mean، یعنی وہ ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں اس کی، تو اس حساب سے وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اسلامک اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں۔ Then comes number 5, a helpful study for missionaries to enable them to produce scholars to disprove Islam. اس کے بعد ایک اور زمانے میں یورپ نے ہی اسی کے ساتھ ساتھ جب ان کے سول سرونٹس کو یہ پڑھایا جاتا تھا، تو جو مذہبی مشنریز کے لوگ وہاں ہوتے تھے، جو دنیا میں کرسچینٹی کا جو پرچار کرتے تھے، کرسچینٹی کے جو وہ
کانورٹس بناتے تھے مختلف جگہوں پر اس کی دعوت کرتے تھے کہ کرسچینٹی کی طرف آ جائے، تو انہوں نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا تاکہ وہ اسلام کو غلط ثابت کرے. ایک ہے انفیریئر ثابت کرنا، دوسرا ہے غلط ثابت کرنا. تو مشنریز کا مقصد ہوتا ہے، جب ایک مشنری اس کو پڑھتا ہے، جب کلیسا کے راہب اس کو پڑھتے ہیں، جب ان کے بشپ اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اسلام کو، اسلامک کمیاں ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ڈسپرو کرنے کی کہ یہ فالس مذہب ہے، یہ غلط مذہب ہے. اس طرح سے وہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے فولڈ میں ہی آتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ، اور کل اور آج کے سبجیکٹ سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اسلامک اسٹڈیز بنیادی لیول پر اس کا جو ماخذ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اور کون کون سی چیزیں اس میں، کن کن چیزوں پر ہم اس میں بحث کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس میں زیادہ تر امکانات یہ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ جو تھیوریز اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ زیادہ آ جاتی ہے جب ہم ویسٹ اورینٹڈ پڑھتے ہیں. چونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ایک ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ ہماری اپنی فیتھ اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہم ایک ڈفرنٹ طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. دیٹ از وائی کہ وی ایکچولی کنفیوز اٹ وتھ اسلامیات، ہم اس کو اسلامیات سے کنفیوز کرتے ہیں، اور عام طور پر ہم اس کو اسلامیات کے زمرے میں ہی یہاں پر ان ممالک میں سمجھتے ہیں جہاں پر اس کو اسلامی یا مسلمان اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. لیکن جہاں تک سوال ہے، جب اس کو ویسٹ میں یا جو غیر مسلم اقوام جب اس کو پڑھتے ہیں تو دے ایکچولی ٹیک اٹ ایز اے پرابلم اورینٹڈ سبجیکٹ ٹو ڈسپرو اسلام، اور ٹو پروو دیٹ اٹ از انفیریئر ٹو موسٹ آف دا کلچرز آف دا ورلڈ. اس بات کو دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. تھینکس اے لاٹ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.